بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار صفحہ نمبر 39 اور سطر نمبر 5۔ ثم ہاہنا سؤال مشہور لہم علینا، پھر اس جگہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر ایک مشہور سوال ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ إِن نَّذَرَ أَحَدٌ أَن يَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ لِمَرَضٍ مَنَعَ مِنَ الْاعْتِكَافِ، جس نے نظر مانی کسی نے کہ اس معین رمضان میں اعتکاف کرے گا، اس معین رمضان میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی، اس کے بعد اس نے روزے تو رکھ لیے مگر ایسی بیماری کی وجہ سے جو اعتکاف کے لیے مانے ہوئی اعتکاف نہ کیا، تو اب لا یقضی اعتکافہ فی رمضان آخر، تو اپنا یہ اعتکاف اگلے سال کے رمضان میں اس کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ قضا کرے گا صوم مقصود کے ضمن میں، اور وہ ہے صوم نفل۔ صوم نفل جو کہا گیا اس اعتبار سے یا تو فرائض اور واجبات کے اعتبار سے زائد ہے، اصالتاً اس کے اوپر واجب نہیں تھا مگر نظر ماننے سے واجب ہو چکا ہے۔ ولو بات اصل یہ ہے کہ ایک تو نظر جب مانا جائے اعتکاف کے لیے تو اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور اعتکاف واجب کے لیے روزے شرط ہیں، اور اعتکاف جو سنت مؤکدہ ہے اس کے لیے بھی روزے شرط ہیں، تو رمضان میں ادا کیا جائے گا اعتکاف سنت مؤکدہ آخری اشرات میں۔ اور اعتکاف واجب وہی ہے جو یہ اعتکاف منظور ہے، کسی نے نظر مانی تو نظر جب اعتکاف کے لیے مانیں گے تو اعتکاف واجب ہو جائے گا، اور یہ اعتکاف واجب کے لیے روزے شرط ہیں۔ جب روزے شرط ہیں تو کسی آدمی نے اگر اعتکاف کی نظر مانی تو اعتکاف کے لیے نظر ماننا وہ اعتکاف کے لیے جو روزہ شرط ہے اس کی بھی نظر ماننا ہے۔ ہاں، تو لہذا جب اس نے نظر مان کر اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لیا تو روزے کو بھی اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تو اعتکاف کی نظر ماننے سے ہی روزے واجب ہو جاتے ہیں، لیکن اس نے نظر یہ کہہ کر کے مانی کہ میں نظر مانتا ہوں کہ اس سال کے رمضان میں اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت رمضان کے روزے چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب رمضان میں اعتکاف کی نظر یہ کر لیا تو اس نے اپنے قول سے ادھر کو موڑ دیا اس کو، مگر وہ تو اعتکاف کی نیت نظر ماننے ہی سے روزے واجب ہو گئے، صوم مقصود رمضان کے علاوہ یہ واجب ہو گئے۔ اب جو اس نے کہا کہ رمضان میں اعتکاف کروں گا تو رمضان حاضر کی فضیلت کے پیش نظر، چونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور پھر ذکر میں اس نے رمضان حاضر کی قید لگا دی، ایک تو یہ فضیلت، دوسری اس کی قید لگا دینا، ان دونوں کی وجہ سے صوم مقصود سے عدول کر کے صوم رمضان کی طرف اعتکاف کو منحرف کر دیا گیا۔ لہذا اس سال کے رمضان میں اگر اعتکاف کر لیں گے تو بری الذمہ ہو جائیں گے، الگ سے روزہ بھی نہیں رکھنا اور اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ مگر ہوا یہ کہ کسی آدمی نے اعتکاف کیا نہیں، روزے تو رکھ لیے رمضان کے اور اعتکاف نہیں کیا۔ جب اعتکاف نہیں کیا تو اس صورت میں اب اگلے سال کے رمضان میں اعتکاف اگر کر لے تو وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، صوم مقصود کے ساتھ اعتکاف کرنا ہے نا؟ تو ان کی جانب سے ہمارے اوپر یہ اعتراض کہ آپ نے صوم مقصود جو واجب کیا ہے تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجب للأدا جو تھا وہی موجب للقضاء نہیں ہے. اگر وہی موجب للقضاء ہوتا تو اگلے سال کے رمضان میں ادا کرنا قضا کرنا صحیح ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ یہاں سبب ہے تفویت، اور تفویت کی وجہ سے تفویت نے صوم مقصود لازم کر دیا. جب صوم مقصود لازم کر دیا تو اب اگلے سال کے رمضان کی طرف اس کو عدول نہیں کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ان کی طرف سے اس مسئلے کے ذریعے اعتراض ہمارے اوپر ہوا کہ آپ کے نزدیک بھی قضا کے لیے سبب جدید چاہیے جیسے کہ اس مسئلے میں ہے. تو نظر مانی کسی نے کہ اس سال کے رمضان میں اعتکاف کرے گا تو روزے رکھ لیے اور اعتکاف نہ کیا ایسی بیماری کی وجہ سے جس نے اس کو اعتکاف سے روک دیا تھا، تو قضا نہیں کرے گا اپنے اعتکاف کا اگلے سال کے رمضان میں، بلکہ قضا کرے گا صوم مقصود کے ضمن میں، اور وہ ہے صوم نفل. وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا بِالسَّبَبِ الَّذِي أَوْجَبَ الْأَدَاءَ، اگر قضا واجب ہوتا اسی سبب سے جس نے ادا کو واجب کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کو پورا کریں. لَوَجَبَ أَن يَصِحَ الْقَضَاءُ فِي رَمَضَانِ الثَّانِي، تو واجب ہوتا کہ صحیح ہو جائے اگلے سال کے رمضان میں قضا کرنا. کما سحل اداء فی رمضان الاول، جس طرح سے کہ رمضان اول میں ادا کرنا صحیح ہوا. کما ہوا مذہب ظفر، جیسا کہ امام ظفر کا مذہب ہے. امام ظفر کا مذہب یہ ہے کہ اگلے سال کے رمضان میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. او یسقط القضاء، یا قضا ہی ساقط ہو جاتا اصلا. کیوں؟ لعدم امکان صوم الذی ہوا شرط، اس صوم پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، اس صوم کا امکان نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے لیے شرط ہے. اس نے اس سال کے رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی اور وہ رمضان گزر گیا، تو اس رمضان پر اب قدرت ہی نہیں ہے. جب قدرت ہی نہیں ہے اور وہ شرط ہے روزہ، اس سال کا روزہ اس اعتکاف کے لیے شرط، اور شرط پر قدرت نہیں، تو جب شرط فوت ہو مشروط بھی ان کے نزدیک فوت. کما ہوا مذہب ابی یوسف، جیسا کہ امام ابو یوسف کا مذہب ہے. فعلم ان سبب القضاء تفویت، تو یہیں سے معلوم ہو گیا کہ قضا کا سبب تفویت ہے، اور تفویت مطلق عن الوقت ہوتا ہے، مطلق عن الوقت. فینصرف الی الکامل، تو تفویت کو پھیرا جائے گا کامل کی طرف، اور وہ ہے صوم مقصود. فاجاب المصنف عنہ بقول، کمال اس کو کامل کہا گیا، صوم مقصود کو کامل کہا گیا، کمال کس طور پر؟ صوم مقصود یہ سبب کامل یہ ہے کہ اس کے لیے علیحدہ، یہ تو رمضان تو چونکہ پہلے سے فرض ہے ہی، اور اس کے لیے علیحدہ سے یہ نہیں کرنا پڑا، اور وہ علیحدہ ہیں تو کامل ہو گیا، جس سے کہ اعتکاف کو اس میں ادا کیا جا سکے. اعتکاف کی ادائیگی کے لیے واجب ہوا، تو یہ شرط میں کمال ہو گیا اس صورت میں کہ اس کے لیے علیحدہ روزے ہیں اعتکاف کے لیے، کہ رمضان کے ضمن میں نہیں ادا کیا گیا، اس اعتبار سے کہا. تو سبب کامل اس صورت میں ہوا کہ علیحدہ سے وہ سبب کا تقرر مانا جائے، دوسرے کے ضمن میں نہ تحقق مانا جائے. اچھا، فاجاب المصنف عنہ بقولی، تو مصنف نے اس کا جواب دیا اپنے اس قول سے کہ فیما اذا نظر ان یعتکف شهر رمضان، کسی نے نظر مانی کہ اعتکاف کرے گا اس سال کے رمضان کے مہینے میں، تو اس نے روزے رکھ لیے اور اعتکاف نہیں کیا، تو انما وجب القضاء بصوم مقصود، تو قضا واجب ہے صوم مقصود کے ساتھ. کیوں؟ لعود شرطہ الی الکمال، کیونکہ اس کی شرط کمال کی طرف لوٹ گئی. اصالتاً وہی واجب تھا، مگر ذکر میں رمضان اور رمضان کا شرف، تو رمضان میں حاضر کا شرف اور ذکر میں رمضان، کیونکہ اعتکاف کو مقید کر دیا اس نے رمضان حاضر سے، تو اس بات کی وجہ سے
کمال سے اس رمضان حاضر کی فضیلت کی وجہ سے اس کی طرف اس کو موڑ دیا گیا تھا، لیکن جب اس میں روزے تو رکھ لیے، اعتکاف نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں پھر اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، وہ کیا؟ صوم مقصود. تو لے عود شرط ہی الی الکمال، اس کی شرط کمال کی طرف عود کر گئی. لا اس لیے نہیں کہ قضا واجب ہے سبب آخر کی وجہ سے، بلکہ جو اصالتاً نظر ماننے سے جو روزے واجب ہوئے تھے صوم مقصود، اسی کی طرف پھر منحرف ہو گیا روزے نہ رکھنے کی، اس رمضان حاضر کی فضیلت کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے. تو کمال اس طور پر ہے کہ یہ جو ہے اصالتاً یہی واجب ہوئے تھے. ہاں اصالت نہیں واجب. اس چیز میں کمال ہے کہ اصل ہے. ہاں جی، یعنی فی صورت نظر ان یعتکف حاضر رمضان المعہود، اس صورت میں جب کہ نظر مانی کہ اس معین معہود رمضان میں اعتکاف کرے گا، تو روزے رکھ لیے اور اعتکاف نہ کیا مانع مرض کی وجہ سے، تو واجب ہے قضا صوم مقصود کے ساتھ، اور وہ ہے نفل اس لیے کہ اعتکاف کی شرط عود کر گئی، لوٹ گئی کمال کی طرف، جہاں اصالتاً جو واجب تھا اسی کی طرف پھر لوٹ گئی. وہ صوم النفل، وہ ہے صوم نفل. لا لین القضاء وجب بسبب آخر، اس لیے نہیں لوٹی ادھر کہ قضا واجب ہے سبب آخر کی وجہ سے، جیسا کہ تم نے گمان کیا. اس کی تقریر اس طرح ہے کہ ان الاعتکاف لا یصح الا بالصوم، کیونکہ اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے مگر صوم ہی سے. تو جب صوم شرط ہے، بغیر صوم کے اعتکاف ہے ہی نہیں درست، تو جب اس نے نظر مانی اعتکاف کی تو صوم کی بھی نظر مان لی. فکان ینبغی ان یجب صوم المقصود ابتداء، تو مناسب یہ ہوا کہ مناسب یا ینبغی جب بولتے ہیں یجب کے معنی میں ہوتا ہے، تو واجب ہوا کہ صوم مقصود ابتداء واجب ہو جائے محض اعتکاف کی نظر ماننے ہی سے. لیکن رمضان حاضر کا شرف عارض آیا، اس لیے کہ رمضان میں عبادت افضل ہے غیر رمضان کی عبادت سے. فانتقلنا من الصوم الاصلی مقصود الی صوم رمضان، تو صوم اصلی جو کہ مقصود تھا اس سے ہم نے عدول منتقل ہو گئے ہم صوم رمضان کی طرف اس شرف عارض کی وجہ سے. ولما فات شرط رمضان، شرف رمضان، جب رمضان کا شرف فوت ہو گیا تو حکم اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا. تو عادت صومو الی کمال ہی، صوم اپنے کمال کی طرف لوٹ گیا، اور وہ ہے صوم مقصود اصلی. ہاں تو حدیث میں اعتکاف واجب کے لیے روزے کا شرط ہونا بیان کر دیا گیا ہے. تو حدیث سے ثابت ہو گیا ہے کہ اعتکاف منظور کے لیے روزہ شرط ہے. اچھا، جب روزہ شرط ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تو ساتھ میں اللہ کی طرف سے حکمن صراحتاً تو نہیں آیا، لیکن حکمن اسی حکم کے ضمن میں سمو کا بھی حکم آ گیا کیونکہ شرط ہے. تو فَكَانَّهُ صدر حکم من اللہ تعالیٰ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم صادر ہوا کیا کہ ان صوموا النفل، کہ نفل روزے رکھو، یعنی زائد روزے رکھو. وَاعْتَكِفُوا فِيهِ، اور اس میں اعتکاف کرو. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ میں گویا کہ یہ حکم آیا. ایک سوال مقدر کا جواب. ٹھیک ہے صاحب، کسی نے کوتاہی سستی کی وجہ سے صوم مقصود نہ رکھے یہاں تک کہ اگلے سال کا رمضان آ گیا، تو اگلے سال کے رمضان میں اب روزہ اعتکاف کر سکتا ہے. تو فرمائے کہ ول حیات الی رمضان ثانی موہوم، اگلے سال کے رمضان تک حیات موہوم ہے. کیوں؟ لینہ وقت مدید، ایک دراز وقت ہے، فی یستوی فی الحیات والممات، اس لمبی مدت میں حیات و موت دونوں برابر ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگلے سال کے رمضان میں اعتکاف کرے. پھر دوسرا، اذا لم یصم صومن مقصودن،
صوم مقصود رکھا نہیں یہاں تک کہ اگلے سال کا رمضان آ گیا، تو اس صورت میں اللہ کا حکم اس رمضان کی طرف، رمضان ثانی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ رمضان حاضر میں تو اس کے شرف کی وجہ سے، شرف تو وہاں بھی ہے، مگر یہاں جو اس نے ذکر کر دیا تھا کہ صرف شرف بھی ہے اور ساتھ میں اس نے قید بھی لگا دیا تھا، وہ قید اگلے سال کے رمضان کے ساتھ نہیں لگایا تھا۔ تو انما قال فصام ولم یعتکف، دونوں نے مصنف نے فرمایا کہ روزے رکھے اور اعتکاف نہیں کیا، لینو اذا لم یصم لمرض منع من الصوم، اس لیے کہ جب روزہ ہی نہیں رکھا، یعنی اعتکاف بھی نہیں کیا اور روزہ بھی نہیں رکھا مرض کی وجہ سے، جس نے روزے سے بھی روک دیا تھا، تو حینئذ یجوز، تو اس کے لیے جائز ہوگا کہ اعتکاف کرے رمضان کے قضا میں۔ البتہ یہاں پر بھی تو اس نے قید کہاں لگائی ہے؟ ہاں اگر وہاں یہ بات کہی جائے کہ قید نہیں لگائی ہے کہ بھئی دوسری رمضان کی، تو یہاں بھی دوسری رمضان کی قید نہیں لگائی ہے؟ ایسا ہے، یہ مطلقاً رمضان کی بات کرتے ہیں۔ نہیں وہ مطلق رمضان کی اس سال تو پھر اگلے مطلق رمضان کرے تو اگلے سال کے رمضان میں ادا صحیح ہو جائے گا، اس لیے اسے رمضان حاضر معہود کہہ دیا انہوں نے۔ تو پھر اگر اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، ہاں، بات پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلا حکم یہ کہ روزے رکھ لیے اعتکاف نہیں کیا تو صوم مقصود کی طرف عہد کر جائے گا۔ اب اگر روزے نہیں رکھے، روزے بھی نہ رکھے اور تو اب صوم مقصود کی طرف اگر اس نے قضا روزے رکھ لیے اور اسی قضا میں اعتکاف کر لیا تو ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ تو کہا کہ ایسا ہے، یہ جو قضا ہے یہ قضا کے اندر یہ نحو ادا ہے، اس کے اندر یعنی نحو وجود ادا، اس میں ادا کا ایک شائبہ ہے، کیونکہ جو اس نے روزے چھوڑے تھے مرض کی وجہ سے اسی رمضان کی قضا ہے یہ، جو رمضان جس رمضان میں اس نے اعتکاف کی نظر مانی اسی رمضان کی قضا ہو رہی ہے، اگلے رمضان کی نہیں، اسی رمضان کی قضا ہو رہی ہے، تو اس قضا کے لیے ادا سے ایک گنا مشابہت ہے۔ کیا مشابہت ہے؟ جس طرح سے اس ادا سے برات ذمہ ہو جاتی اس قضا سے بھی برات ذمہ ہو جاتی، تو اس وجہ سے یہ گویا کہ اس کے اندر ایک مشابہت ادا سے پالی گئی، تو اس مشابہت پالیے جانے کی وجہ سے اس رمضان قضا کے ساتھ اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ یہ جز الاعتکاف ہو کہ قضاء رمضان، البتہ اچھا بات سمجھنا۔ ثم شرع المصنف فی بیان تقسیم الاداء والقضاء الی انواعہما، پھر شروع کیا ادا اور قضا کی تقسیم کا بیان، اس کی نوعوں کی طرف، کہ ادا کی کتنی قسمیں اور قضا کی کتنی۔